السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. آج ہم تیسری اس فلم کی بات کریں گے جو لالی ووڈ نے بالی ووڈ کو کاپی کیا. اس سے پہلے 2 فلمیں آپ دیکھ چکے ہیں اور 5 فلمیں آپ وہ دیکھ چکے ہیں جس میں بالی ووڈ نے لالی ووڈ کو یعنی انڈیا نے پاکستان کو کاپی کیا تھا. تیسری فلم پہ جانے سے پہلے اگر آپ سے التماس ہے، اگر آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں. تیسری فلم کا نام ہے آن فلم جو تھی وہ مشہور ڈائریکٹر مدر انڈیا کے جو ڈائریکٹر تھے محبوب خان، انہوں نے بنائی تھی اور یہ 1952 میں ریلیز ہوئی. اس فلم کے لیڈ کاسٹ میں نادرا، نمی، دلیپ کمار صاحب اور پریم ناتھ تھے. جو پاکستان میں فلم بنی وہ تھی زمین آسمان اور یہ ریلیز ہوئی 1985 میں. اس کے ڈائریکٹر نظر الاسلام تھے. پاکستان کی فلم انڈسٹری کے حساب سے نظر الاسلام کا ایک نام ہے جنہوں نے آئینہ اور بندش جیسی فلمیں بنائی ہیں اور بھی بے تحاشا فلمیں بنائی ہیں اور وہ ایک مانے ہوئے ڈائریکٹر ہیں. انہیں دادا کہا جاتا تھا یہاں کا. تو زمین آسمان 85 میں تھی اور اس کی لیڈ کاسٹ میں جو شامل تھے وہ ندیم صاحب، شیوا اور دلیپ کمار صاحب کا کردار ندیم صاحب نے نبھایا. جو شیوا تھے انہوں نے پریم ناتھ صاحب کا کردار ادا کیا. سبیتا نے نادرا کا کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے، زمرد بھی تھی اس میں. پہلے فلم کی بات کر لیتے ہیں. آن کی کچھ خاص چیزیں یہ تھی کہ وہ پہلی ایسی فلم تھی جس کو اس وقت 52 میں، حالانکہ اس کے بعد جو 60s میں بھی فلمیں آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مغل اعظم وغیرہ، بعد میں کلر اس کو کیا گیا، کلر گریڈیشن اس کی جو باہر سے کروائی گئی تھی. لیکن جو آن تھی وہ اس وقت شاید پہلی فلم تھی. گیوا کلر یا ٹیکنو کلر وہ جو بھی تھا اس کا، اس میں ریلیز کی تھی وہ محبوب خان نے اور بڑا پیسہ لگایا تھا اور اس کے سیٹ بڑے زبردست تھے. دلیپ کمار صاحب نے جو کردار ادا کیا وہ بھی اپنی مثال آپ تھی. اس کے علاوہ اس میں جو مین کریکٹر تھا وہ نادرا کا تھا. نادرا کی ناظرین وہ پہلی فلم تھی آن، لیکن اس میں جاندار اداکاری کر کے اپنے آپ کو منوایا. اس کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی اور پریم ناتھ جو آپ کو پتہ ہے رشی کپور کے ماما ہیں اور مدھو بالا کے بھی امیدوار تھے شادی کروانے کے. یہ ویڈیو پھر کسی ٹائم اس پہ بھی بنائیں گے، لیکن سر دست میرے خیال میں آن پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اس کا میوزک بہت زبردست تھا. نوشاد نے اس کا میوزک دیا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوشاد نے اس فلم میں جو اس کے ٹریکس تھے یعنی سانگز تھے، اس کے میوزک کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیک گراؤنڈ میوزک تھا اس پہ بھی بڑی محنت کی تھی. اس میں 100 سے زیادہ آرکیسٹرا کے ساتھ انہوں نے میوزک اس کا ترتیب دیا تھا. اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو اس کے اسٹوڈیو جہاں پہ اس میوزک کی ریکارڈنگ ہونی تھی اس کے اوپر رگز رکھے گئے تھے تاکہ اس کا امپیکٹ آئے ساؤنڈ کا، اور وہ بھی اپنی مثال آپ تھے. جہاں تک گانوں کا تعلق ہے اس میں رفیع صاحب کا گانا کسے یاد نہیں ہوگا، جس دل میں چھپا کے پیار کا طوفان ہم لے چلے. دل میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے. گاڑی ہوتی ہے جو شاہی گاڑی جسے کہتے ہیں، دلیپ کمار صاحب آگے وہ اس کو بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے نادرا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور بہت ہی خوبصورت گانا رفیع صاحب نے یہ گایا ہے اور بڑا مزیدار آپ کو فیل آتی ہے جیسے یہ واقعی ٹانگے کے اوپر یا اس گاڑی کے اوپر شاہی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہی رفیع صاحب خود گا رہے ہیں. یہ ان کا کمال تھا. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا زبردست وہ بھی رفیع صاحب کا گانا تھا، وہ تھا مان میرا احسان ارے نادان کہ ہم نے تم سے کیا ہے پیار. مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار. میں نے اس گانے کی بھی پکچرائزیشن کا ایک اپنا ہے اور دلیپ کمار صاحب نے اس میں بھی ایک رنگ بھرا ہے. وہ مخاطب تو نادرا کی طرف ہوتے ہیں جس کا اپنا نخرہ اور روب اس میں دکھایا ہے اور بڑے ناز و نخروں کے ساتھ اور اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے، حالانکہ وہ ہار چکی ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن دلیپ کمار صاحب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی گھوڑی ہے، گھوڑا جو بھی تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بڑے ہی طریقے سے اور بڑے فاتحانہ انداز سے اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیروئن کی طرف. وہ بھی اپنی مثال آپ تھا. پھر ایک گانا اور تھا وہ بھی رفیع صاحب کا تھا کہ وہ محبت چومے جن کے ہاتھ جوانی پڑے پاؤں دن رات. محبت چومے جن کے ہاتھ جوانی پاؤں پڑے دن رات سنے پھر ہائے. یہ گانا بھی بہت زبردست ہے اور سچویشن کے حساب سے ہے. اور اس فلم کی ڈائریکشن کیونکہ محبوب خان ایک مانے ہوئے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے جو اس میں دلیپ کمار صاحب جس وقت بیڈ روم میں آ جاتے ہیں، اس کے جو راجکماری ہوتی ہے جو نادرا کا جو کردار تھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. کتنے زبردست طریقے سے اس کا سیٹ لگایا گیا اور پھر اس کو شوٹ کیا گیا. اس کو جب وہ پہنچ جاتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مہندی لگا کے چلے جاتے ہیں اس کے ہاتھ کے اوپر. پھر پریم ناتھ کا جو کریکٹر ہے وہ بھی زبردست اور جاندار طریقے سے انہوں نے کیا. اس سے پہلے وہ زیادہ پازیٹیو رول بھی کرتے تھے، لیکن یہ انہوں نے اس میں نیگیٹو
करेक्टर किया और वो अपनी पहचान आप बना। मैंने भरे मजमे में उसकी तलवार तोड़कर उसे शिकस्त दी है। अपनी ताकत के नशे में तुमने नहीं देखा, तलवार इसलिए तोड़वा दी गई कि वो अपनी आन नहीं तोड़ना चाहता था। मैं बताऊंगा आपको ज़मीन आसमान की तबसरे पे कि इसमें शेवा को कैसे लिया गया था। फिर निमी वैसे तो निमी ने दिलीप कुमार साहब के साथ और अपने ज़माने में और भी बहुत ज़्यादा फिल्में की उनके साथ। दूसरी फिल्म में वो मेन हीरोइन थी, लेकिन इसमें सेकंड लीड था उनका, नादरा का मेन लीड कैरेक्टर था। और इसमें अगर आप देखें तो जो प्रेमनाथ की एक दिखाई गई है, अगर पहले मैं नादरा के हवाले से जो राजकुमारी का किरदार है, मुझे किसी ने क्योंकि लास्ट टाइम कहा था कि दिलीप कुमार साहब के साथ नदीम का या नदीम साहब को दिलीप कुमार के साथ शामिल करना नदीम साहब के साथ ज़्यादती है, क्योंकि नदीम साहब जब खुद मानते हैं कि वो समंदर एक्टिंग के और वो कतरा ले लिया और जो भी वो उनको उस्ताद मानते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं इस फिल्म की डायरेक्शन और दूसरे किरदारों तक रहूँगा। नदीम और दिलीप कुमार साहब का मैं कतई मुआवजा नहीं कर रहा, नदीम साहब भी हमारे माने हुए अदाकार हैं यहाँ के, लेकिन दिलीप कुमार साहब ज़ाहिर इन सब के उस्ताद हैं तो इनका मुआवजा बनता नहीं है। वाकई नदीम साहब के साथ भी ज़्यादती है। सबिता का जो करैक्टर था ज़मीन आसमान में, वो था जो राजकुमारी में नादरा ने जो उसमें किया। नादरा ने जितनी खूबसूरती के साथ उसको, या डायरेक्टर ने उसको इस्टेब्लिश किया, उसकी घुड़सवारी दिखाई, उसका रोब दिखाया, उसके ड्रेसेस दिखाए घुड़सवारी के बाद, वो उसको इस्टेब्लिश करने में उसका नाज और नखरा, क्योंकि आन इस फिल्म का नाम है, या नाज और नखरा जो इस्टेब्लिश किया, और उसका जो एक ऊंची ज़ात पात के हवाले से जितना अच्छा करैक्टर नादरा का इस्टेब्लिश किया, सबिता के करैक्टर में उस तरह की, एक तो वो रोब अपीयरेंस में रोब नज़र नहीं आया ज़ाहिर है, दूसरा ये था कि जो डायरेक्टर उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सका, उसको बहुत जल्दी दिखाया डायरेक्टर ने उसको। हालांकि नज़रुल इस्लाम साहब बड़े मारे हुए डायरेक्टर हैं, लेकिन बिल्कुल कतन उस तरह सबिता ने करैक्टर अपनी जान मारी उस ज़रूर, लेकिन ज़ाहिर अपीयरेंस का भी अपना हाथ होता है, और फिर जो मेकअप और जो रख दिखाया जाता है, चाल ढाल का ख़ास तौर पे जो काम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जितना अच्छे तरीके से सबिता वो नादरा दिलीप साहब को कहती है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए, मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसको शूट कर दूंगी। इसमें नदीम साहब को ये कहती है कि मैं शूट कर दूंगी, मैं तुझे शूट कर दूंगी। इसके अलावा घोड़े के ऊपर जो सवारी है, फिर वो जो नाज और नखरा है, और फिर जिस वक्त दिलीप कुमार इनको नादरा को अपने घर ले जाते हैं राजकुमारी को, और उससे काम करवाते हैं, वो चक्की पीसती है और वो दूसरे काम करती है, वो जितने अच्छे तरीके से पिक्चराइज कराया है। इसमें भी नदीम जो है वो सबिता को लेकर जाते हैं ज़मीन आसमान में, और वो भी घर का काम शाम करवाते हैं उससे, सारा कुछ वो जो दिखाते हैं गाँव का कल्चर में जो भी काम होते हैं, जितने अच्छे तरीके से उसको किया, वो मेरे ख्याल में नादरा को कोई जवाब नहीं था, ना है, सबिता नहीं कर सकी। इसी तरह ज़मीन आसमान में एक और जो कोताही हुई वो शेवा की थी। मैं आपको बताऊं कि शेवा की ये शायद पाकिस्तान में पहली फिल्म है। एक ज़माना आया था यहाँ पे श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा 80s और 90s में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने आके काम किया, जिसमें सुषमा शाही, जिसमें इलियास कंचन, जिसमें सबिता, और जिसमें मुस्तफ़ा, और जिसमें शेवा, इन लोगों ने आके काम किया था। तो शेवा की मेरे ख्याल में पहली फिल्म थी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि नज़रुल इस्लाम साहब यहाँ से किसी और का कास्ट कर रहे थे, लेकिन उन अदाकार से कोई डील नहीं बन पाई या वो आए नहीं थे, तो शेवा को उन्होंने ऑडिशन दिया था, वो लाइन में कहीं खड़े हुए थे, हालांकि वहाँ के वो अदाकार थे शायद, लेकिन शेवा का चेहरा मोहरा और जो फीचर्स हैं वो आपको किसी हद तक प्रेमनाथ की तरह नज़र आएंगे, लेकिन प्रेमनाथ उनकी आवाज़, उनका जो जादू है उनकी आवाज़ का, और जितने अच्छे तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी चाल ढाल है, जो चलने का स्टाइल है, जो फुटवर्क उनका था, शेवा का फुटवर्क बहुत जल्दी में नज़र आया। दूसरा, शेवा के साथ बाद में भी उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया, वो क्योंकि उर्दू नहीं जानते थे, तो उनका जो डबिंग करता था कोई और बंदा करता था, तो रही सही कसर वो पूरी कर देता था। जिसने भी इसकी डबिंग की उसने कहीं तो अमजद खान बनने की कोशिश की, जहाँ पे वो कहते हैं ये खुद बोलेंगे पाले कहाँ है पाले, यही बोलेंगे, पाले कहाँ है पाले, मैं नहीं जानता। कहीं पे वो अमजद खान नज़र आएंगे, कहीं पे आपको प्रेम चोपड़ा का टच नज़र आएगा। इसमें शेवा का कसूर शायद इतना ना हो जितना उस डबिंग करने वाले का है। कहीं पे किस तरह का, यानी कि एक वो कंटिन्यूटी नहीं है। शेवा की इतनी गलती ज़रूर है कि वो इतनी तेज़ी से फुटवर्क करते हैं, और इतनी वो जो जितने जानदार तरीके से उन्हें करना चाहिए था वो जल्दी में नज़र आए। वो ये चीज़ें डायरेक्टर को देखनी चाहिए थी कि जब वो शमशेर खान का किरदार, वहाँ पर भी शमशेर खान थे, प्रेम जो फैमिली दिखाई है शमशेर, तो इसको जब इस्टेब्लिश करना था तो इसको बड़े तरीके से करना चाहिए था। ज़मीन आसमान के साथ एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया वो था ज़मुर्द का करैक्टर। ज़मुर्द जो थी वो
ایج میں ندیم سے چھوٹی تھیں، لیکن اس میں ندیم کی ماں کا کردار ادا کیا، تو اس میں وہ فیل نہیں آئی، اور بہت ہی عجیب لگتا ہے جس وقت وہ گانا آتا ہے او میرے چاند او میرے لال، وہ ندیم کو کہہ رہی ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ایک جو ماں کا ٹچ نظر آنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ جو سائیڈ کریکٹر ہوتے ہیں، سپورٹنگ ایکٹر جو ہوتے ہیں، وہ فلم کو کے اندر جان ڈالتے ہیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے۔ اس طرح بے تحاشا مثالیں بھری پڑی ہیں کہ سپورٹنگ کریکٹر کا کتنا رول ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جاوید فاضل صاحب کا میں اکثر کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ، جو ہمارے ڈائریکٹر تھے، وہ کہتے تھے کہ ایکسٹرا سپورٹنگ رول تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایکسٹرا کو میں عقاب کی نظروں سے دیکھتا ہوں کہ اس جو پیچھے ایکسٹرا کردار کھڑے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کہیں اوور ایکٹنگ کر دی تو میری پوری ایک فیل جو فلم کی بنی ہوئی ہے یا تھیم بنی ہوئی ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے اس چھوٹے سے اس سے۔ تو سپورٹنگ رول میں زمرد کو لینا سمجھ نہیں آیا نذیر الاسلام صاحب نے کیا کیا تھا، میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ایک کریکٹر جو یہاں پہ ایڈیشنل ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، جو اس کی یہاں پہ جو ہیروئن دوسری ہوتی ہے سیکنڈ لیڈ میں، اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ اس میں پریم ناتھ جو ہیں وہ شمشیر، وہی اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ آخری سین بھی محبوب صاحب نے بڑے ہی شاندار طریقے سے اس کو پکچرائز کرایا، جس وقت اس کو نادرا کو ہیروئن جو ہے، جو بھائی اپنی بہن کو باندھ دیتا ہے اور دلیپ صاحب اس کو بچانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگ لگی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس میں سبیتا کو باندھا ہوتا ہے سیم اسی طرح۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے میوزک کے حوالے سے اگر دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ 2-3 گانے تھے۔ ایک تو میں نے پہلے بتا دیا جو اس کی ماں کا مناز نے یا ناہید اختر نے گایا تھا، اس کے علاوہ اخلاق احمد کا گانا ہے پھر تم مجھے یاد کرو گی، بہت ہی شاندار یہ ٹریک ہے، اور اس کو قتیل شفائی صاحب جن کے آج اور کل برسی بھی گزری ہے ان کا لکھا ہوا تھا، اور اس کو وجاہت اطری صاحب نے اس کی موسیقی دی تھی۔ پھر اسی طرح پیار کرنا سکھاؤں گا تمہیں، وہ بھی تھا، اور اسی طرح ایک وہاں پہ رفیع صاحب کا گانا تھا تمہارے غرور کو توڑوں گا۔ اس طرح کا بھی بیچ میں ہے، لیکن وہ آگے جا کے پورا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہر لحاظ سے آن فلم زمین آسمان سے آگے نظر آئے گی آپ کو۔ ندیم صاحب ویسے بھی تھوڑے سے ایج میں زیادہ ہو چکے تھے جس وقت فلم 85 کی ہے، تو اس کے اندر عجیب سا لگتا ہے جس طرح شیوا ینگ ہے اتنا زبردست، اور ندیم صاحب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو عجیب ہی لگتا ہے کہ شیوا جو ہے وہ مات کھا جاتے ہیں ندیم صاحب سے، جو کہ بہت ہی اس میں ایج میں زیادہ لگ رہے ہیں۔ ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری کی اپنی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ندیم صاحب کا، سب کچھ ہے، لیکن ایج کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ڈائریکٹر کے دیکھنے کی ہوتی ہیں، ایکٹر اس میں اس کو جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلی فلم کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔